قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ ایک بار ایک صاحب کے ماں کا انتقال ہو گیا، بڑے مالدار آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کے لیے تو آپ ہی کو آنا پڑے گا۔ لاسٹ میں کار لے کے آ گئے، میں کہا چلیے۔ میں جب پہنچا وہاں تو قرآن خوانی میں 10-5 منٹ ٹائم بچا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا لوگ ابھی قرآن پارا وارا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو میں نے بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک پارا لے لیا ہاتھ۔ دیکھیے ہم لوگوں کا نظریہ ٹائم پاس ہوتا تھا، پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تو سمجھتے تھے نہیں، کوشش کرتے نہیں تھے۔ اتفاق سے پڑھنے لگا، ایک آیت آئی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ میں پڑھ کے چکرانے لگا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھئی، عالم الغیب ہونے کا تو عقیدہ ہے ہمارا رسول کا، ہم تو رسول کو غیب داں مانتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس کو جو نہ مانے اس کو ہم تو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں۔ جب وہاں سے دعا ہوا کر کے مدرسہ پہنچے، مدرسین سب آئے آفس میں نے قرآن کا وہ پارا کھول کے رکھ دیا علماء کے سامنے میں نے کہا حضرت یہ آپ سب لوگ عربی جانتے ہو نا، ذرا ترجمہ کریے گا، لا عالم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب نے کہا میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے یہی بات اللہ کہلوا رہا ہے رسول سے، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ سب نے دیکھا مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت اس کا مطلب تو ہمارے علماء سے زیادہ ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ترجمہ بھی کر رہے ہو؟ لا عالم الغیب کا ترجمہ تو معمولی عربی پڑھا لکھا بھی کر دے گا، اور تم بھی کر رہے ہو۔ تم کو اب بھی شک ہو رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر میں نے علم غیب کے حوالے سے تلاش کرنا شروع کیا، اور بہت ساری آیتیں نظر آئیں، اور ایسی ایسی آیتیں نظر آئیں جہاں تعویل کر ہی نہیں سکتے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہیے زمین والوں آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ زمین والوں آسمان والوں جتنے بھی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں، ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، یہی تو ہے عبارت کا ماحصل۔ مگر پھر بھی ایک پہاڑ سر پہ ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ نے ہم سے زیادہ سمجھا۔ ترجمہ بھی کر رہے ہو آپ لوگ، عالم بھی ہو، سمجھ بھی نہیں رہے ہو۔ میں نے کہا تو پھر ایسا کرو یار، اپنی اپنی ڈگری جمع کراؤ، نکلو مزدوری کرو، کہہ دو آج کے بعد میں عالم نہیں ہوں۔ دیکھیے یہ ہے سنت کو پہچان کر کے بھی اس پہ عمل نہ کرنا۔ محبت اور اظہار محبت کا فرق دیکھیے آپ، ایک چیز سے محبت ہے مگر اظہار محبت کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور ہمت بھی نہیں۔ اور جب میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا نا، لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کثرت علم کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا محبت رسول، محب رسول میں ہوں، عاشق رسول میں ہوں، نعرہ لگتا تھا، سب کچھ کرتے تھے، ایک ایک کام کرتے تھے محبت رسول کے لیے، تو کچھ بھی کر سکتے تھے مگر نعرہ کے حد تک عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب شعور آیا، سمجھ آئی کہ نجات اس راہ میں ہے کہ رسول سے محبت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، اور جب اس کی بات اٹھائی جاتی تو کہا جاتا کہ یار آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی دیکھ کر کے، جب پڑھاتا تھا تو کچھ اور ملتا تھا، اور عمل میں دیکھتا تھا تو کچھ اور ملتا تھا۔ ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی من